اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کے روزوں کا حکم دیا وہیں اللہ تعالیٰ نے دعا کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں سے متعلق حکم بیان کیا کہ دو قسم کے لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ایک وہ لوگ جو مسافر ہوں اور ایک وہ لوگ جو بیمار ہوں۔ اور اس زمانے میں بعض لوگوں کی تحقیق کے مطابق تین قسم کے لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ایک تو وہ جو بیمار ہوں، ایک وہ جو مسافر ہوں، اور ایک وہ جن کے کل پیپر ہوں۔ یہ ایک نیا فتویٰ مارکیٹ میں آ گیا ہے۔ تو اللہ نے کتنے لوگوں کو چھوٹ دی ہے؟ دو لوگوں کو، جو بیمار ہوں اور جو مسافر۔ البتہ خواتین کو جب ایام شروع ہوتے ہیں ناپاکی کے تو وہ بھی روزہ نہ صرف یہ کہ چھوڑ سکتی ہیں بلکہ رکھ نہیں سکتی، وہ تو ان کو پھر بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ ان تین یعنی مردوں میں دو قسم کے لوگ اور خواتین میں تین قسم کی خواتین کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ لیکن بہرحال ایک فتویٰ مارکیٹ میں نیا چلا ہے کہ جس کے پیپر ہوں وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو یاد رکھو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ مریض چھوڑ سکتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا حکم دیا اور مریض اور مسافر کو چھوٹ دی، اللہ نے وہیں پہ دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ سورہ بقرہ دیکھیں، جہاں رمضان کے روزوں کے والی آیتیں ہیں، ان آیتوں کے ختم ہوتے ہی اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا وہ بھی میری پکار کا جواب دیں، جب میں ان کو بلاؤں تو وہ بھی آئیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ بھی مجھ پر ایمان رکھیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ بھی سیدھے راستے پہ چلیں۔ یہ بہت اہم آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان کی مناسبت سے جن چیزوں کو ذکر کیا وہ تین چیزیں ہیں جن کو اللہ نے رمضان کی آیتوں کے ساتھ، بلکہ چار چیزیں ہیں، چار جن کو رمضان کی آیتوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایک تو روزہ ہے، رمضان جیسے ہی شروع ہوگا تو کیا کرنا ہے بھائی؟ سب سے پہلے روزہ ہے۔ دوسرا حکم اللہ نے بتایا، روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ قضا بھی نہیں رکھ سکتا، کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے، تو وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ مالی عبادت ہے۔ تو دوسری چیز اللہ نے کیا ذکر کی؟ مالی عبادت، اور حدیث میں اس کو بہت اہتمام سے ذکر کیا ہے۔ گلا بیٹھا ہوا ہے، دعا کریں، کھل کے ہی نہیں دے رہا۔ جیسے ہی پشاور میں چاند کا اعلان ہوتا ہے نا تو میرا گلا بیٹھ جاتا ہے، یعنی اتنا بھی انتظار نہیں کرتا کہ بھائی کراچی میں تو ہونے دو اعلان۔ تو رمضان شروع ہوتے ہی ہمارا گلا بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کی وجہ یہ ہے گلے پہ جو بوجھ ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ پڑ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک مزدور کو آپ پتھر اٹھانے کا کہیں تو آپ اسے کہیں بھئی یہ بوری یا یہ پتھر یہاں سے وہاں رکھ کے آ جاؤ، وہ رکھ کے آ جائے گا، تو اس کے بعد آپ اس کو آرام دیتے ہیں،
مسلسل وہ کرتا رہے تو اس کے بازو بیٹھ جائیں گے, اس کے گھٹنے بیٹھ جائیں گے, اس کی کمر بیٹھ جائے گی. تو رمضان شروع ہوتے ہی ہمارے گلے پر کیا ہو جاتا ہے, بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے. بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا, پھر تراویح پڑھنا بھی ہے, پھر اس کو یاد کرنا بھی ہے. تو وہ ہوتے ہوتے پھر وہ پنپنے کا, پھر وہ افطاری میں کیسے پرہیز کرے بھائی؟ پکوڑا چھوڑ سکتا ہے کوئی افطاری میں؟ اب کسی ڈاکٹر کو بولتے ہو, وہ بولے پکوڑے نہیں کھاؤ, سمجھ پکوڑے نہیں کھاؤ, دنیا چھوڑ دیں گے یار. افطاری میں ہم سموسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور کراچی کی گرمی کے روزے, اتنے ٹف روزے, اتنی گرمی میں انسان بیٹھے اور کھچڑی کھائے گا کیا افطاری میں بھائی؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی آدمی کچھ کھائے تو تمیز کے ساتھ. اور یاد رکھو یہ پکوڑا اتنا نقصان دہ چیز نہیں ہے جتنا اس کو بدنام کیا جاتا ہے. بات میں آ رہا ہوں موضوع کی طرف. چھوٹا سا آپ کو ایک ہلکی سی بات افطاری کے حوالے سے بتا دوں. سموسے نقصان دیتے ہیں, پکوڑے نقصان نہیں دیتے. سموسے میدے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ نقصان دیتے ہیں. سموسا اگر کھانا ہے اندر کے آلو نکال کے کھا جاؤ, اس کے میدا نہ کھاؤ. وہ جو ہوتا ہے نا پاپڑ اس کا, وہ میدا ہے, وہ نقصان دے گا. پکوڑا ہے بیسن, بیسن صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے. بیسن میں فولاد ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے. البتہ اس کو ہم چونکہ تیل میں تلتے ہیں تو وہ گڑبڑ کر جاتا ہے تھوڑا سا. تو اب افطاری میں تو چلتا ہے نا. تو اس لیے پکوڑوں کو جتنا بدنام کیا جاتا ہے نا, اتنا وہ قابل ملامت ہے نہیں. تو جتنی ملامت ہے وہ سموسوں پہ لے جایا کریں آپ, ٹھیک ہے. تو میں جب سموسا کھاتا ہوں نا تو اندر سے آلو نکال کے کھا جاتا ہوں. میرے سامنے جو بیٹھا ہوتا ہے وہ پاپڑ کھا رہا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہو کہ یہ مفتی صاحب میرا اکرام کر رہے ہیں, حالانکہ یہ سازش ہوتی ہے جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا. دوسرا ایک چھوٹی سی بات آپ کو صحت کے حوالے سے بتا دوں کہ اللہ کا واسطہ کولڈ ڈرنک سے روزہ مت افطار کیا کرو, گردوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. کولڈ ڈرنک ویسے بھی نقصان دہ چیز ہے, لیکن اگر آپ نے اس کے نقصان کو 100 گنا بڑھا دینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کولڈ ڈرنک سے روزہ افطار کریں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ خالی پیٹ ہے, پیاس شدید لگ رہی ہے اور پیپسی سے روزہ افطار کر رہے ہیں. گردے جو ہے نا اس وقت مانگ رہے ہوتے ہیں کوئی لیکوڈ چیز. اس وقت آپ نے اگر پانی نہیں پیا اور آپ نے اس پہ کولڈ ڈرنک چڑھا دی تو وہ گردوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, بہت جلدی برباد ہو جاتے ہیں گردے. تو پہلے 3-4 گلاس سادہ پانی پی لیں, پھر ویسے تو پھر بھی نہ پئیں, لیکن اگر پھر پی لیا جائے تو اتنا نقصان نہیں دیتی. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح چینی والی چیز افطاری میں, چینی کا شربت جو ہم پیتے ہیں خالی پیٹ, یہ بھی گردوں کو نقصان دیتا ہے. چینی جو ہے نا, چینی یہ وائٹ پوائزن ہے, وائٹ پوائزن, سفید زہر ہے. یہ چینی جب تیار ہوتی ہے تو یہ بالکل کالے کلر کی ہوتی ہے, یہ کوئلہ بن چکی ہوتی ہے. اس میں ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے رنگ کاٹ, جو اس کے رنگ کو کاٹ کے کیا بنا دیتا ہے, سفید کر دیتا ہے بالکل. تو وہ بہت خطرناک کیمیکل ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ چینی والا شربت جب آپ پیئیں گے یعنی خالی پیٹ, تو آپ کی پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی. وہ جزو بدن بننے میں ٹائم لگاتا ہے اور چینی کی وجہ سے پیاس مزید بڑھ جاتی ہے. پانی پیتے رہتے ہیں مگر جسم میں پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی. تو کام الٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور پھر اوپر سے وہ کیمیکل ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے روزہ افطار کرنے کا حکم دیا, اس کو طیب چیز قرار دی. کھجور کھائیں, اوپر سے سادہ پانی پی لیں, تھوڑا سا ٹھنڈا بھی ہو چلے گا. ہم چائنیز نہیں ہیں کہ بالکل ہی ابلے ہوئے پانی پئیں. اتنے بھی بیوقوف نہیں ہونے چاہیے انسان کو کہ وہ ابلے ہوئے پانی جو ہے نا گرم گرم پینا شروع کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ٹھنڈا پانی پیا ہے, لیکن فریج کا ٹھنڈا نہیں, چشموں کا ٹھنڈا. تو ہلکا سا پانی ٹھنڈا ہو یہ اچھا ہے, زیادہ نہ ہو. لیکن گرم پانی پینا, اگر اس سے میرا ملفوظ یاد رکھیں کہ چائنیز کہتے ہیں گرم پانی سے عمر لمبی ہوتی ہے. تو گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے ٹھنڈا پانی پی کے مر جاؤ. صحیح ہے نا؟ ایسے زندگی کا کیا فائدہ جس میں آپ کو یہ لذت, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی جو محبت مانگی ہے نا, اس کو تشبیہ دی ہے ٹھنڈے پانی سے,
کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت محبوب بنا دے، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. اس سے کیا پتہ چلا کہ ٹھنڈا پانی انسان کو محبوب ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب تھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کے لیے ٹھنڈا پانی باقاعدہ انتظام کیا جاتا تھا، اس کا کنویں کا، چشموں کا جو ٹھنڈا پانی ہے لایا جاتا تھا. تو ٹھنڈا پانی جو نیچرل ٹھنڈا ہو یا تھوڑا بہت فیج کا رکھا ہوا ٹھنڈا، وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت یہ جو کھولتے ہوئے گرم پانی پہ آج کل حکیموں نے لوگوں کو لگا دیا ہے، ڈاکٹروں نے بھی، اور چائنا والوں سے یہ بدعت شروع ہوئی ہے. تو یہ نہیں کیا کریں. صحیح ہے نا؟ بات سے بات نکلتی ہے، موضوع ادھورا چھوڑ دوں گا نا تو مصیبت ہو جائے گی، پھر وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ٹھنڈے پانی میں یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ بہت گرم پانی میں یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں. یقیناً فائدہ ہے، تبھی جو چائنا پی رہا ہے. لیکن جہاں فائدے ہوتے ہیں وہاں نقصانات بھی ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ وہ پانی نہیں ہے، اس میں پانی کا مزہ ہی نہیں ہے. آپ پیاس کے وقت قہوے جیسا پانی پی لو تو مزہ تھوڑی آئے گا پینے میں. تو اللہ نے تو یہ ان نعمتوں میں ایک لذت بھی تو رکھی ہے نا. کیا خیال ہے؟ لذت بھی تو رکھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں کچھ فائدے ہیں وہاں کچھ نقصان بھی ہیں. نقصان بھی ہیں. وہ آپ کی جو انرجی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، آپ دوپہر کھانا کھا کے گرم پانی پئیں کھولتا ہوں، آپ کو قیلولے میں نیند نہیں آئے گی صحیح طرح سے، نیند خراب ہو جائے گی آپ کی، نیند کا سسٹم آپ کا متاثر ہوگا. تو کھانے کے بعد تو نہ ٹھنڈا پئیں نہ گرم پئیں، اور کھانے کا 1 گھنٹے کے بعد آپ نے ہلکا سا ٹھنڈا پانی ہے، نارمل پانی، وہ پی لیا اس. تو افطاری میں چینی کا شربت خالی پیٹ بولنے بھائی نہ پئیں. اس سے پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی اور پیاس بار بار لگتی ہے. اور اگر کسی کو چینی کا شوق ہے ہی بہت زیادہ تو چینی کا نقصان کم کرنے کے لیے ایک آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں. وہ نقصان کم ایسے ہوگا کہ کچی چینی زیادہ نقصان دیتی ہے، پکی ہوئی چینی کم نقصان دیتی ہے. میں نے گھر میں حکم دیا ہوا ہے، حکم کیا، گزارش کی ہوئی ہے گھر والوں سے. حکم کہاں بھائی، ریکارڈ ہو رہا ہے بیان. گزارش کی ہوئی ہے کہ چینی کو پانی میں ڈال کے ابال لو اور اس کا شیرہ بنا لیں. چینی کو نا خوب اچھی طرح پکائیں، پانی میں ڈال کے بہت اچھی طرح پکائیں، خوب اچھی طرح پکا کے نا اچھی طرح بوائل کر کے اس کا شیرہ تیار کر کے بوتل میں بھر کے رکھ لیں. وہ پکی ہوئی چینی ہے، اس میں جو اس کے کیمیکل ہے نا وہ جلنے اور پکنے کی وجہ سے اس کے زہریلی اثرات ختم نہیں ہوتے، کم ہو جاتے ہیں. آ رہی ہے بات؟ ختم نہیں ہوتے، کم ہو جاتے ہیں. تو اب اگر وہ شربت میں ڈال کے پئیں گے تو نقصان تو پھر بھی ہوگا مگر کم ہوگا. شربت میں یا کھیر میں یا حلوے میں جو بھی آپ لوگ کھاتے ہیں، ہم نہیں کھاتے حلوہ بھائی، ٹھیک ہے نا، تو وہ نقصان کم ہو جائے گا. اسی طرح نمک جو ہے نا، نمک وہ بھی کچا زیادہ نقصان دیتا ہے، پکا ہوا بولنے کم نقصان. یہ جو کچا نمک ہے نا اس سے بلڈ پریشر کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. کچا نمک کھانے میں اوپر سے نمک ڈال دیا. اسی طرح جو آٹے میں نمک ڈلتا ہے، ہوتا تو آٹے میں نمک کے برابر ہے وہ، مگر چونکہ وہ کچا رہ جاتا ہے، روٹی جب پکتی ہے نا تو اندر نمک نہیں پکتا اس میں صحیح طرح. تو جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ لوگ جب یہ روٹی کھاتے ہیں تو کھاتے ہی ان کا بی پی ہائی، اور پھر الٹی الٹی باتیں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. وہ دیکھا ہوگا آپ نے، کھانا کھاتے ہی پھڈا ہو گیا گھر میں. تو اس کا حل یہ ہے، یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں. اور جن لوگوں نے اس پہ کنٹرول کیا ان کے گھر سے بلڈ پریشر کی بیماری ختم ہو گئی. تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ یا تو روٹی میں نمک ڈالے ہی نہیں، آٹے میں نمک ہی نہ ڈالیں، جو ڈالنا ہے سالن میں ڈال دیں، کیونکہ سالن والا نمک پک جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جب سالن میں نمک ڈالا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پک جاتا ہے. تو پکنے سے اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. تو یا تو روٹی میں نمک ڈالے ہی نہیں، اور اگر نمک ڈالنا ہے تو وہی طریقہ کہ جیسے چینی کا آپ نے شیرہ تیار کر لیا تو نمک کو بھی پانی میں ڈال کے اچھی طرح بوائل کر لیں، خوب اچھی طرح پکائیں اس کو، اور پھر وہ شیرہ یعنی نمک کا جو لیکوڈ ہے وہ آپ بوتل میں محفوظ کر لیں. کیا ہو گیا بھائی؟ بہت آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. اور یہ ان کا چیزوں کا ہمارے دین اور مذہب سے بھی تعلق ہے.
ہمارے نبی نے صحت کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے. خاص طور پہ بلڈ پریشر سے صحت خراب نہیں ہوتی, ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے, گھر بھی خراب ہو جاتا ہے. جو بیوی کے مریض ہیں نا, طلاقیں بھی اکثر وہی دیتے ہیں, اور بچوں کو بھی اٹھا کے کوٹتے رہیں گے, پھینکتے رہیں گے. جب اب بلڈ پریشر کے مریض ابا گھر آئیں گے تو بچے کانپنا شروع کر دیں گے. تو اس لیے نمک کا یہ طریقہ, تو چینی اور نمک آپ نے کیا کرنا ہے, پکا کے رکھیں گھر میں. اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہے, جب چینی کا شیرہ تیار ہوتا ہے تو کسی بھی شربت میں یا اس کو گھولنا آسان بھی ہوتا ہے. شیرہ ہے وہ یوں کر کے لاؤ, لیکن اس کے لیے تھوڑی سی خواتین کو محنت کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے نا.